الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ محترم ساتھیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے سے ایک چھوٹی سی سورہ کی 3 مختصر آیتیں پڑھی ہے۔ بڑی ہی جامع سورہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کے اندر پائی جانے والی 2 خرابیوں پر نکیر کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، گھر سے لے کے محلے تک، محلے سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کے شہر تک، شہر سے لے کے صوبے تک، اور صوبے سے لے کے ریاست اور ریاست سے لے کے انٹرنیشنل سطح تک، ہر شخص میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ بتا دیا اور سمجھا دیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا قرآن مجید ہے، دیکھیے کس طرح قرآن مجید نے ہمارے دلوں کے ساتھ ساتھ، ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی پاک کیا، اور قرآن مجید نے ان آیتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنا دیا۔ ہر وہ خرابی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، قرآن مجید کی آیتوں کی وجہ سے، قرآن مجید کے پانی کی وجہ سے، قرآن مجید کی چاشنی کی وجہ سے انہوں نے پورے طریقے سے وہ دھو دیا۔ دیکھیے کتنی پیاری آیتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ہی ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، معاشرے اور سماج کے ہر مرد عورت نوجوان سب کے لیے۔ اس سورہ کے اندر جو 2 خرابیوں پر اللہ رب العالمین نے گرفت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کے سامنے اور پس پشت عیب بیان کرتا ہے، اس کے لیے بہت خرابی ہے۔ ویل، اچھا یہ ویل جو ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں کیوں استعمال ہوتا ہے معلوم؟ دھمکی کے لیے، دھمکی کے لیے استعمال ہوتا۔ ہم کسی کو دھمکی دیتے نا، کرنا نہیں تو انجام برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر دھمکی دی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کوئی کمزور ہے، اس کو طاقتور دھمکی دے رہا تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب کائنات ہم تمام انسانوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور پورے قرآن میں 2 مقامات ہیں جہاں سے سورہ کا آغاز ویل سے ہوتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور 30ویں پارے میں ایک سورت ہے ویل للمطففین۔ ویل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا دھمکی دینا، ویل کے معنی ہوتے تباہی و بربادی، اور ویل جہنم کی ایک وادی کو بھی کہا جاتا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ اب اللہ رب العالمین دھمکی آمیز الفاظ میں انسانوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے اس شخص کے لیے جو چغلی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے۔ اچھا، لمزہ اور ہمزہ میں تھوڑا سا فرق ہے، باریک سا فرق ہے، معنی ایک جیسے ہوتے 2 لفظ کے، ہمزہ اور لمزہ کے۔ ہمزہ کے معنی ہوتے ہیں اشارتاً کسی کی چغلی کرنا، اشاروں میں بات بن گئی، کہا جاتا ہے نا اشاروں میں چغلی کرنا۔ اور لمزہ کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کا نام لے کر کچھ کہنا۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں سامنے کسی کی برائی کرنا۔ لیکن آپ نے ایک بات سنی سورہ یوسف کی روشنی میں، ایک بات سنی آپ نے ظہر میں جو درس چڑھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بولے معلوم؟ اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ دیکھیے باریک نقطہ ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے غیبت سے، چغلی سے بچنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ خاندانوں کو، گھرانوں کو، رشتہ داروں کو
خون کے رشتوں کو یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو مشغلہ ہے یہ بہت خطرناک مشغلہ ہے۔ لیکن سورہ یوسف میں ایک اللہ نے باریک نکتہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا اور اپنے باپ کے سامنے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو خواب دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کی چغلی کر رہے تھے، سمجھنا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید اٹھائیے، سورہ یوسف اٹھائیے، حضرت یعقوب خود بول رہے اے میرے پیارے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کی چغلی کر رہے؟ جی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے کسی طرح کا خطرہ ہوتا ہے، جو معاشرے اور سماج کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بنایا ہوا بہترین ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا اور ان کی حقیقت بیان کرنا یہ چغلی نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت بتا رہی، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک شخص آیا کسی کی بیٹی کا رشتہ لے کے، آپ سے مشورہ مانگنے کو آیا کہ وہ میری بیٹی ہے اور فلاں لڑکے کا رشتہ آیا، میں کیا کروں؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو بیان کر دے۔ یہ چغلی نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا شراب پیتا، جوا کھیلتا اور دیگر اس کے اندر کوئی بڑی برائی ہو جو آگے چل کے نقصان پہنچا سکتی لڑکی کو، تو لڑکی کے باپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں۔ تو یہ سامنے والے کی چغلی نہیں ہوگی، یہ برائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ حقیقت بیان کی جائے گی۔ یہاں اجتماعی طور پہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو چغلی سے، غیبت سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ بہت خطرناک مشغلہ ہے۔ یہ انسان اس چیز میں اگر پڑ جائے تو انسان ایک دوسرے کی بے حرمتی کرنے لگ جاتے ہیں، اور حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کو دیکھ کر فرمایا اے کعبے، تیرا بڑا عظیم مقام ہے، تیرا بڑا عظیم رتبہ ہے، تو بڑا عظمت والا ہے، لیکن تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ تو عظیم ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تو سب کچھ ہے، لیکن تیری عظمت سے زیادہ ایک مومن کی عظمت ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ مومن کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ان دو لفظوں کے اوپر غور کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین تعلیم دی ہے اس میں، جہاں تک ہو سکے ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جتنا بچیں گے اللہ رب العالمین ہمارے کام میں اتنا سدھار پیدا کرے گا۔ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کام بنانے والا ہے۔ کوئی کتنا بھی کام بگاڑے، کتنے بھی کاریاں کرے، کچھ بھی کرے، کیا بھی کرے، لیکن اللہ نے کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ وہ آیت ہے جو انسان کو طاقت پہنچانے والی ہے۔ کرنے دے کون کیا کرتا، بولنے دو کیا کرتا، فتنے پھیلانے دو پھیلانے والے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم اپنا کام کرنا، تمہارا کام ہے کرنا، میرا کام ہے نتیجہ نکالنا۔ ہمارا کام ہے قدم اٹھانا، ہم قدم اٹھائیں، ہم نتیجے کے بارے میں نہ سوچیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم قدم اٹھائیں صحیح کام کے لیے، حق کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے کعبے تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو عظیم ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو پاکیزہ گھر ہے اللہ کا، لیکن تیری عظمت سے زیادہ عظمت ایک مومن کی ہے، ایک مسلمان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کیچڑ نہ اچھالے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا کرے، ادب کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ جو اختلافات پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ معاشرے اور سماج کو کھا جانے والی چیز ہے، وہ معاشرے اور سماج میں برائی پیدا کرنے والی ہے، اس چیز سے روک دیا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو لوگوں کے سامنے اور پس پشت عیب بیان کرتا ہے اس کے لیے بہت خرابی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، کہا یا رسول اللہ مل غیبہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام کی تو شان تھی، ان کو معلوم بھی ہوتا تو نہیں بولتے ہو۔ قال اللہ و رسول عالم، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگ جائے، یہ غیبت ہے۔ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ جان لے تو اس کو برا لگ جائے، یہ غیبت ہے۔ کہ یا رسول اللہ، اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چیز ہو اس کے اندر وہ تو غیبت، اگر نہ ہو تو بہتان ہے۔ اگر ہے تو غیبت ہے، نہ ہو تو بہتان ہے۔ لیکن میں نے ایک بات یہ یاد آپ کے سامنے رکھا سورہ یوسف کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں، کہ جن لوگوں سے نقصان ہوتا ہے ان کے بارے میں کسی کو بولنا یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو حقیقت بیان کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے سامنے اور پس پشت عیب بیان کرتا ہے اس کے لیے بہت خرابی ہے۔ الذی جمع مالہ عددا، اور یہ جو دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ زیادہ غیبت کرنے والے بخیل ہوتے ہیں اکثر۔ آپ غور کیجئے، یہ اللہ بیان کر رہا، میں بیان نہیں کروں۔ زیادہ غیبتیں کرنے والے اکثر بخیل رہتے۔ اللہ نے کہا، ان کی صفت بیان کی کہ غیبت کرنے والے معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والے، بربادی کرنے والے۔ یہ ہر انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ جو اس مشغلے میں رات دن رہتے ہیں، جن کا یہ مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے اس کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، تھپی لگا لگا کے رکھتے ہیں، نہ برابر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے غریب بندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو خرابیاں ہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان خرابیوں کو جان کر ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ جی نہیں۔ کتنے مالدار تھے کہنے والے، میرا مال، میرا بنگلہ، میرا کھیت، پوری زندگی نکل گئی میرے 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 میں، اور ایک وقت آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان کا مال کون سا ہے؟ جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، وہ پھٹ گیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی بچنے والا ہے۔ اصل مال وہی ہے، اور جو مرنے کے بعد بچ گیا قبضہ رشتہ دار کر لیں گے۔ ہر ایک کوشش میں ہوگا میں چھین لوں، میں چھین لوں، میں چھین لوں، میں چھین لوں۔ یہ مال بڑا خطرناک ہے۔ حالانکہ مال کی محبت سب میں رہتی، مجھ میں، آپ میں، سب میں مال کی محبت ہے، کوئی بھی مال کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سب میں رکھی ہے، لیکن یہ مال کی محبت جب بڑھ جاتی ہے تو تباہی لاتی ہے، یہ تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے۔ مال کی محبت فطری چیز ہے، مال کمانا ضروری ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے اور یہ نشہ بن کے انسان کے اوپر ناچتی ہے تو پھر تباہی و بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ بہت سارے ماں باپ کو دیکھو، بچے تڑپ رہے لیکن آگ لگانے کو تیار نہیں ہے، کچھ تو تڑپ تڑپ کے دنیا سے نکل جا رہے، پھر بھی سانپ بن کے بیٹھا لے خزانے کے، میرا مال، میرا مار، میرا مار۔ ارے ہو بھی تیرا مال، لیکن جائے گا کب؟ کسی کے ساتھ نہیں گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آیا، گھڑی آئی، چل بیٹا، تیرا مال تو چھوڑ، تیرے اوپر جو کرتا ہے وہ بھی نکل جائے گا، تیرے جسم کے اوپر کوئی چیز ہے اگر چاندی کی پہنی بھی وہ بھی نکل جائے گی، اور جائے گا کس حالت میں؟ بس آیا تھا کفن میں جائے گا، ہاں بھرے نہ آیا تھا ماں کے پیٹ سے، کفن میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس پر شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہیں عذاب میں ڈالوں گا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اور یہ یاد رکھیے، مال خرچ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا،
اللہ نے دیا رمضان کا مہینہ، خرچ کیجئے، بیوی بچوں پر خرچ کیجئے، ماں باپ پہ خرچ کیجئے، بھائی بہنوں پر خرچ کیجئے، پڑوسی پر خرچ کیجئے، انشاءاللہ یقین رکھیے مال کم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ کم۔ اللہ راستے پیدا کرے گا، اگر انسان کے پاس ختم ہو گیا ایک راستہ بنو گیا دوسرے راستے سے پیدا کرے گا۔ یہ مہینہ جو ہے ہمدردی کا، غمخواری کا ہے، یہ کہ انسان مال کو خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کو آرام پہنچائے، وہ لا کر کھلائے جو ان کی آرزو ہے اس مہینے میں۔ ماں باپ ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے ان کو کھلائے پلائے، بہن بھائی ہے تو ان پر خرچ کرے، اور یاد رکھیں انشاءاللہ 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 اللہ رب العالمین مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہونے دے گا، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کو دیکھیے نا، کیا تھا ان کے پاس، لیکن دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، اور جب دونوں ہاتھوں سے لٹائے اللہ نے اتنا دیا، مسجد نبوی میں روم و ایران کے تخت و تاج آ جاتے تھے، پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، ٹھہل بھرتے تھے، مینگنی ہے یہ، بکری کی مینگنے کی زیادہ حیثیت نہیں تھی ان کے پاس۔ تو یہ جو صورت ہے نا بڑی جامع سورہ ہے، یہ میری بھی اصلاح کرتی ہے، آپ کی بھی اصلاح کرتی ہے، اس لیے قرآن کا یہ دیکھیں نا، رمضان آ رہے آخری بات بتا رہا ہوں، 17 ختم ہو گئے، ایسا لگتا ہے اس سال کا رمضان سب سے زیادہ اس پر سے نکلا ہے، 17 ختم ہو گئے، کل 18واں ہے، کتنے دن بچے لے یارو؟ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ان 17 دنوں میں ہم نے کیا پایا، کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہم نے کتنی نمازوں کی پابندی کی، ہم نے کتنا قرآن پڑھا، اور ان بچے والے دنوں سے کتنا فائدہ اٹھانے لے، اللہ واسطے ان بچے والے دنوں سے فائدہ اٹھا لے، میں بھی اور آپ بھی، بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ان بچے والے دنوں میں، ورنہ یارو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آئندہ سال ہم میں سے کس کو رمضان ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ یہ چند دن بچے والے ہیں، بس کل سے 18 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دیکھتے دیکھتے رمضان نکل جائے گا۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا پرستی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہر اس خرابی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو گھر میں، خاندان میں، برادری میں آگ لگانے والی ہو، اللہ رب العالمین ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، اللہ جس اخلاص کے ساتھ باتیں رکھیے اسی اخلاص کے ساتھ آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو بھائی گزر گئے اہل ایمان میں سے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ ان کے روزے کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے روزے کو کل آخرت میں ان کے حق میں سفارشی بنا دے، اللہ رب العالمین ان بچے ہوئے دنوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مدرسے دارالتوحید کو علم کا، تعلیم کا، خدمت خلق کا مرکز بنا دے، اس میں آنے والے ہر نوجوان کو اللہ رب العالمین استقامت عطا فرما دے، یہاں جو ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری پوری حسن خوبی سے پوری کر رہے ہیں، اللہ ان کی ذمہ داری کو پورا جو کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لے، اور ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین تو جانتا ہے ہم تیرے گھر کے لیے کوشاں ہیں، اس کے لیے تو آسانی پیدا فرما دے، رب العالمین ایک ایسا گھر عطا فرما دے جہاں پر ہم سجدے کریں اور تیری توحید کو بیان کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين۔